آج ہم بغیر کسی تمہید کے براہ راست سورہ احزاب کے 4 رکوع کا مطالعہ شروع کریں گے اور اسی درس کے دوران قرآن مجید کے 21 پارے مکمل کر کے انشاءاللہ 22ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ فلہ الحمد والمنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس رکوع کے لیے مناسب طرز یہ رہے گی کہ پہلے ترجمہ کر لیجئے ان 7 آیات کا، تاکہ جو موضوع ہے وہ معین ہو جائے اور بحیثیت مجموعی بات سامنے آ جائے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جن میں یہ باتیں ازواج النبی سے، امہات المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہن، کچھ تو اللہ تعالی نے براہ راست فرمائی ہیں اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو، ارادہ کرنا یعنی کسی چیز کا طالب بننا، اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، یعنی تم طالب ہو حیات دنیاوی اور اس کی زیبائش و آرائش اور زینت کا، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دے دلا کر
उसर्रिहकुन्ना, और फिर तुम्हें रुखसत कर दूं। उमत्तिअकुन्ना बना है मता से। मता कहते हैं इस्तेमाल की चीज, और कुरान मजीद की इस्तिलाह में ये पूरी दुनिया जो है ये बरतने की शय है, इस्तेमाल की शय है। वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता। आखिरत के मुकाबले में जब इस दुनिया को लाया जाएगा तो मकसूद व मतलूब आखिरत होगी, और ये दुनिया सिर्फ बरतने की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। जैसे कि मंजिल और रास्ते की निस्बत है कि इंसान असल में तालिब होता है मंजिल का, पहुंचना उसे मंजिल पर है, लेकिन उसके लिए उसे रास्ता इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से ये इस्तिलाह जो है ये दुनिया के लिए और दुनिया के साजो सामान के लिए बड़ी ही जामे और बुनियादी इस्तिलाह है। फतालैना उमत्तिअकुन्ना, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत और उसकी आराइश और जेबाइश इसकी तालिब हो तो आओ, मैं ये तुम्हें दे दिलाकर व उसर्रिहकुन्ना, और फिर तुम्हें रुखसत कर दूं सराहन जमीला। और मेरे घरों से ये रुखसती भी उस तरह की नहीं होगी कि जैसे दुनियादारों के हाथ से रुखसती होती है, लड़ भिड़ कर लठ मार कर अलहदगी। ये अलहदगी जो है कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी जहां हुजूर को हुक्म दिया है वहां भी वहजुरहुम हजरन जमीला। कुफार के साथ भी मामला जो है उनके बड़े बड़े सरदारों के साथ भी है, नबी इनसे आप लाताल्लुकी कीजिए, लेकिन ये जो हजर हो ये भी हजर जमील हो, खूबसूरती के साथ हो। तो जाहिर बात है कि अगर अपनी अजवाज को आप अपने घर से रुखसत करेंगे तो उसके अंदर की इंतहाई खूबसूरत रविश होगी। तालैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहू, और अगर हो तुम तालिब अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां नोट कीजिए कि असल में तो मतलूब व मकसूद अल्लाह है, जो मैंने कई मर्तबा किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का एक मफहूम तो ये है कि ला माबूदा इल्लल्लाह, और इसको जरा गहराई में उतरिए तो फिर असल मफहूम इसका आएगा ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। तो मतलूब हकीकी तो अल्लाह है, लेकिन उसी के ताबे फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी निस्बत से वो भी मतलूब के दर्जे में आ जाएंगे। व इन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरा। यहां ये भी नोट करने की बात है कि एक रिश्ता है अज़वाज मुतहरात का हुजूर के साथ, वो कि जो हर बीवी का अपने शौहर के साथ होता है, यहां उसका जिक्र नहीं है, वो मामला तो और है। यहां दर हकीकत जो चीजें, जो दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो चीजें कि जिनके माबैन फैसला करना है, वो बहसियत शौहर वाली बात नहीं है, बहसियत रसूल। वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। यानी ये जो मामला है, मैंने कई मर्तबा किया कि हमारे और सहाबा या सहाबियात का जो ताल्लुक है हुजूर के साथ, उसमें बड़ा बुनियादी फर्क है कि हमारा तो सिर्फ एक ताल्लुक है कि हम उम्मती हैं, आप रसूल हैं। लेकिन वहां मामला ये था कि कोई शख्स हुजूर का चचा भी है और उम्मती भी है, कोई दामाद भी है और उम्मती भी है, कोई बेटी भी है और उम्मती भी है, कोई बीवी भी है और उम्मती भी है। तो ये दोहरे दोहरे रिश्ते जो वहां थे कि एक रिश्ता रसूल और उम्मती का जो हमारा भी है, लेकिन इस पर मजीद उनके रिश्ते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर के दामाद हैं, लेकिन ये है कि दीन के एतबार से जो आपकी निस्बत हमेशा पेशे नजर रखनी चाहिए वो ये रिश्ता नहीं, बल्कि वो ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सूरह हुजरात जो हमारे मरकजी दर्स की हैसियत रखती है उस मुंतखब निसाब में, उसमें जो आयत आई है वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम। जान रखो कि तुम्हारे माबैन जो है ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तो है, लेकिन असल में इनकी हैसियत जो तुम्हारे पेशे नजर रहनी चाहिए वो ये है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुमने अपनी बात उनसे मनवाई या मनवाने की कोशिश की तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तकलीफ में तुम मुब्तला हो जाओगे। तो वही बात यहां नोट कीजिए, इन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहू, और अगर तुम तालिब बनो अल्लाह की और उसके रसूल की, वद्दार अल आखिरता, और दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में अब यहां आ गया दार आखिरा। वो है कि जो इंसान को अपनी मंजिल की हैसियत से मुअय्यन कर लेने चाहिए कि वो है मेरी असल मंजिल जहां मुझे पहुंचना है। कोई निस्बत जो मैंने अभी अर्ज की
اسی نسبت کو حضور نے واضح کیا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو. یہ راستہ ہے، راستے ہی کے ذریعے سے منزل تک پہنچو گے. اس اعتبار سے رہبانیت نہیں ہے، اس راستے میں سے گزرو، اس کی منجھار میں سے گزرو، لیکن اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ. وہ بڑا پیارا سا ایک مصرع ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. جہاں سے اس طریقے سے گزر جاؤ کہ دامن جو ہے کہیں الجھنے نہ پائے، کہیں تمہارا دل کسی چیز میں اٹک کر نہ رہ جائے. راستے سے جتنی دلچسپی ہو سکتی ہے کسی کو اتنی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مقصود و مطلوب بنا کر وہاں ڈیرا لگا کر نہ بیٹھ جاؤ. تو فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو پھر اللہ نے تم میں سے جو اس احسان کی روش کو اختیار کرنے والیاں ہوں گی ان کے لیے اجر بھی وہ مہیا کیا ہے جو بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ رتبے والا ہے. یا نساء النبی، اب یہاں خطاب براہ راست شروع ہو رہا ہے. اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی، یضاف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے جو سزا ہوگی وہ دوہری ہوگی، دگنی کر دی جائے گی اس کے لیے سزا، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب ضعفین. پھر اس کو اور تاکید کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ جو مل کر رہے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت ہلکا ہے. یہاں لفظ یسیر کا ترجمہ آسان جو ہے وہ اتنا مفہوم کو واضح نہیں کرتا جتنا کہ لفظ ہلکا. آسان یا مشکل تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو کوئی بات نہیں. جو انسان کو ذہن میں ایک آ سکتا ہے خیال وہ یہ ہے کہ کیا اللہ رسول کی بیوی کو بھی سزا دے سکتا ہے. اب یہ جو ایک ہے کہ گراں شاید کوئی بات ہے، اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کے اندر گرانی والی بات نہیں ہے. اللہ پر یہ بہت ہلکا ہے. اللہ تم سے جب معاملہ کرے گا تو انڈیویجول کی حیثیت سے کرے گا. عائشہ پیش ہوگی تو عائشہ بنت ابی بکر یا زوجہ محمد کی حیثیت سے نہیں، عائشہ کا معاملہ اپنا ہوگا، کیا کر کے لائی ہو. وہ جو حضور نے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. تم لاؤ، تم کیا کر کے لائی ہو، تمہارا عمل کیا ہے. لہذا اللہ کے ہاں یہ چیز بھاری نہیں ہے. یہ نسبتیں جو ہیں یہ تمہیں بھاری لگتی ہیں. یہ فلاں کی بیٹی یا فلاں کا بیٹا یا فلاں کا وہ رشتہ دار یا فلاں کا وہ عزیز اور دوست، یہ سارے معاملات جو ہے یہاں رہ جانے والے ہیں. وہاں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. پدرم سلطان بود سے وہاں کوئی معاملہ بننے والا نہیں. لہذا کان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اگر کسی انسان کو اس میں کچھ بات نظر آئے، کوئی بھاری بات نظر آئے تو وہ بات تمہارے اپنے تصورات ہیں. اللہ کے لیے یہ چیز بڑی ہلکی ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اب دیکھیے یہ دو آیتیں آ رہی ہیں. ایک یہ راستہ، ایک یہ راستہ ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ تم دنیا کی طالب بنو، تو راستہ یہ ہے کہ آؤ پھر تمہیں دنیا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا، اور وہ رخصتی بھی خوبصورتی سے ہوگی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی طالب بنو اور آخرت کی زندگی کو اختیار کرو، اس کو اپنی منزل سمجھو. تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے جو محسنات ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کیا. دو راستے ہو گئے. وہی بات ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل، راستے تو دو ہی ہیں. ہم نے انسان کے سامنے راستہ کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے. کوئی چیز اب گنجلک نہیں ہے، مبہم نہیں ہے. وہ جو سورہ بقرہ میں آیا کہ قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو یہ جو معاملہ ہے جس نے یہ روش اختیار کی اس کا یہ معاملہ ہے، جس نے یہ روش اختیار کی اس کا یہ معاملہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقشل میں جو آیا ہے وہ سورہ دہر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا، اب اختیار تمہارا ہے. چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے ناشکری اور کفران نعمت کی روش اختیار کرو، یہ ڈسیجن تمہارا ہے.
تو یہاں بھی وہی دوراہا ہے. ویسے تو یہ دوراہا ہر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر پیش آتا ہے. ہر موقع پر آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے. ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے, ایک راستہ اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی دنیا کی جو مرغوبات ہیں ان کے حصول کا راستہ ہے. جہاں بھی ہم دیکھیں گے یہ دوراہا جو ہے ہر قدم پر ہمارے سامنے موجود ہوگا. اگر ذرا آنکھ کھل گئی ہو, کچھ ہوش آ گیا ہو, تو پھر یہ دوراہا ہر جگہ نظر آئے گا. یہاں ذرا دو آیتوں میں اس کو نمایاں کیا گیا. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ. یہ دوسرا راستہ ہے. اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کی روش اختیار کرے گی اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی. دیکھیے اطاعت کا معاملہ ہو یا محبت کا معاملہ ہو, اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں. اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, یہ بالکل بریکٹڈ آئیں گے. اس لیے کہ اطاعت میں بھی اور محبت میں بھی یہ دونوں در حقیقت ایک شے بن جاتے ہیں, ایک ادارہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اللہ کی محبت, رسول کی محبت. ومن یقنط منکن, چنانچہ وہاں جب طلب کی بات آئی, ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ, یہاں پھر آیا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا, اور وہ عمل کرے نیک اور بھلا, نؤتھا اجرہا مرتین, تو ہم اس کو دیں گے اس کا اجر بھی دگنا, 2 بار. واعتدنا لہا رزقا کریما, اور اس کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے بہت ہی باعزت رزق. یہ لفظ کریم میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں تعریف کے لیے اس سے اونچا کلمہ اب کوئی نہیں. اگر کسی شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم خود بھی کریم ہو, کریم ابن کریم, تو بس یوں سمجھیے کہ جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا. اب اس کی تعریف اور مدح و ستائش کے لیے انسانی سطح پر اور کوئی لفظ ممکن ہی نہیں. اور یہ لفظ اس بدو نے استعمال کیا تھا اس مشہور واقعے میں, غالباً غزوہ تبوک ہی سے واپسی کا یہ واقعہ ہے کہ حضور ایک موقع پر بالکل تنہا ایک جھاڑی کے نیچے دوپہر کے وقت استراحت فرما رہے ہیں. اب وہاں کہیں جھنڈ تو نہیں تھے کہ پورا لشکر کسی جگہ پر استراحت کرے. کہیں جھاڑی ہے, تھوڑا سا سایہ ہے, اس کی آڑ میں ایک شخص لیٹ گیا ہے, دوسرے فاصلے پر کہیں کوئی کیکر کا ببول کا درخت ہے, اس کا کوئی سایہ ہے, تو وہاں تھوڑی دیر استراحت ہے. تو حضور تنہا تھے, دور دور تک کوئی نہیں. آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ ٹانگ دی تھی اسی جھاڑی کے ساتھ کسی ایک شاخ سے, اور ذرا آنکھ لگی ہے, اتنے میں آنکھ کھلی ایک دم, تو ایک کافر جو ہے وہ تلوار حضور ہی کے لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے سوتے ہوئے. اب عرب کا ذرا ایک خاص مزاج ہے, وہ اگر چاہتا فوراً وار کرتا حضور کی آنکھ کھلنے سے پہلے, لیکن وہ جو ایک لذت ہوتی ہے نا کہ میں اب اپنی اس حیثیت کو بھی ظاہر کروں کہ اے محمد اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو, تمہاری جان میرے قبضے میں اب آ چکی ہے. لہذا اس نے حضور کی آنکھ کھلتے کہا کہ اے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس وقت حضور کی زبان سے لیٹے ہوئے وہیں الفاظ نکلتا, لفظ نکلتا, اللہ اللہ بھی بچا سکتا ہے. وہ اگر میں کھڑا ہوں اور تلوار میرے ہاتھ میں ہو تب بھی اگر بولنا چاہے تو میں نہیں بچ سکتا, اور میں لیٹا ہوا ہوں اور تلوار میرے پاس نہیں ہے, تم کھڑے ہو اور تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے, تب بھی اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. یہ ہے وہ ایمان باللہ اور توکل. اس کا ایسا لرزہ اس پر طاری ہوا, ہاتھ میں لرزش ہوئی اور تلوار گر گئی. اب حضور نے وہ تلوار اٹھائی, اب ذرا تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا. تو اس نے کہا کریم ابن کریم. اب یہ گویا کہ عاجزی اور گڑ گڑاہٹ, یہ ساری بات پوری ہو گئی کہ آپ تو کریم انسان ہیں اور کریم زادے ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ, میں نے تمہیں معاف کیا, لیکن یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد پھر ہمارے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہے لا اکراہ فی الدین, یہ نہیں کہ تلوار لے کر حضور کھڑے ہو گئے کہ اب کلمہ پڑھو میرا, نہیں, لیکن یہ کہ یہ وعدہ کرو کہ جنگ میں ہمارے خلاف کہیں نہیں آؤ گے. اس نے کہا یہ میں وعدہ کرتا ہوں. اور پھر جا کر اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں اس وقت تمہارے پاس دنیا کے شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں, جو کچھ اس کا احساس ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. تو وہ لفظ کریم ہے یہ, فَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام کسی عام عورت کے مانند نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تمہارے اندر تقوی ہے, فلا تخضعن بالقول,
تو تم گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو. یہ لفظ ذرا سمجھنا ہوگا. خضع کا لفظ آتا ہے جھکاؤ کے لیے. اسی لیے ہم بولتے ہیں نماز کی کیفیات کے لیے کہ خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع یہ قریب کے الفاظ ہیں. بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا. خاضعین کہتے ہیں جھک جانے والوں کو. تو یہ جو ایک آواز کی پستی ہے یہ عورت کا ایک مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے. مرد کا اپنا ایک مزاج ہے. اگرچہ سب مرد مرد نہیں ہے اور سب عورتیں عورتیں نہیں ہیں, وہ بڑا فرق ہے. خدا پنج انگوش یکساں نہ کر, نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد. وہ آپ کو مل جائیں گے کچھ بیچ بیچ کے سے کہ شکلاً مرد ہوں اور اپنے مزاج کے اعتبار سے عورت ہوں, اور صورتاً عورت ہوں اور مزاج کے اعتبار سے وہ مرد ہوں. بہرحال لیکن جو مزاج اللہ نے بنائے ہیں اس میں عورت کے مزاج میں نرمی ہے, اس کے اندر سپردگی کی ایک کیفیت ہے. یہ اس کی شخصیت کا ایک جز ہے جس نفسیاتی ساخت پر اللہ نے اسے بنایا ہے. لہذا نارمل حالات میں تو عورت کی آواز پست ہی ہوگی اور اس میں ایک طرح کی نرمی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک اندیشے کی وجہ سے یہاں روکا جا رہا ہے. فلا تخضعن بالقول, تمہاری آواز میں کوئی ایسی نرمی نہ ہو, کوئی لوچ نہ ہو, وہ پستی آواز کی نہ ہو کہ جس سے فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کوئی طمع پیدا ہو جائے کسی ایسے شخص کے دل میں کہ جس کے دل میں پہلے سے روگ موجود ہے. وہ کوئی غلط امید وابستہ نہ کر بیٹھے کہ ان کی آواز کا یہ لوچ یا یہ جو آواز کے اندر جو ایک خاص انداز ہے اس سے کچھ اس کو کوئی امید, کسی کے اندر اگر خباثت نفس ہے, کسی کی اپنی نیت میں کوئی فطور ہے, تو وہ اس سے کوئی حوصلہ افزائی اسے حاصل ہو جائے کہ ہاں آواز جو ہے اس کے اندر, اس کے لہجے میں بھی کوئی میرے لیے کوئی ریسیپروکیشن ہے میرے اس ارادے یا اقدام کے لیے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. لیکن یہ بھی نہیں کہ گالی دے کر بات کرو, جیسے کہ کسی وقت آپ ایک روش اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس احساس سے کہ میں اپنی عزت نفس کا کچھ لحاظ کروں, میں اپنی بالکل خودداری کا سودا نہ کر لوں, لیکن دیکھنے والوں کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ مغرور ہے. اب مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے انداز سے غرور کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ایسا شخص جس کے اندر کوئی عزت نفس سرے سے ہو ہی نہ, وہ اپنی عزت نفس کا سودا چکاتا پھر رہا ہو, وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس دونوں کے درمیان نقطہ عدل پر قائم رہنا آسان کام نہیں. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے کہ آواز وہ بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی بدطینت اور بد باطن شخص جو ہے اسے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہو, لیکن آواز میں لٹ مارنے والا انداز بھی نہ ہو, وہ گالم گلوچ والی بات بھی نہ ہو کہ جیسے کہ لڑائی ہو رہی ہے. اب ان دونوں کے مابین جو ہے وہ جو نقطہ عدل ہے وہ کتنا مشکل ہے, لیکن یہ کہ بہرحال مطلوب ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم سواء السبیل, وہ درمیانی راستہ تو در حقیقت اس کا سب سے بڑا وصف ہی یہ ہے کہ وہ درمیانی راستہ ہے, وہ بیچ کا راستہ ہے, قصد السبیل ہے. وہ اقتصاد کے معنی بھی یہی ہے کہ دونوں انتہاؤں کے مابین کہیں ایک کیفیت اختیار کی جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ لفظ جو ہے قرنا, اس کے بارے میں دو رائے ہیں. یا تو یہ قرار سے بنا ہے اور یا یہ وقار سے بنا ہے. وقار میں حرف واو جو ہے وہ حرف علت ہے, وہ گر جاتا ہے, اور قرار میں دو رے ہیں تو بسا اوقات وہ جو تشدید ہے وہ گر جایا کرتی ہے. تو یہ لفظ دونوں سے ممکن ہے کہ بنا ہو, مفہوم دونوں کا ایک ہی رہے گا. اگر قرار سے ہو تو ترجمہ ہوگا ٹکی رہو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو. قرار پا جانا کسی شے کا وہ یہ ہے کہ کسی میں سکون ہو اور ٹکاؤ ہو. تمہارا اصل مقام جو ہے وہ تمہارا گھر ہے. گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اسلام عورت پر نہیں ڈالتا. کوئی ایکسپشنل حالات ہو سکتے ہیں, بالکل ناگزیر قسم کی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی ایمرجنسیز ہو سکتی ہے نیشنل لیول پر کہ اس میں اس کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کیا جائے, ورنہ اصل جو ہے اسلام کا نظام جو ہے اس کے اندر عورت کا مقام جو ہے وہ اس کا گھر ہے. تو قرار پکڑے رکھو اپنے گھر میں, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اگر وقار ہے تو اس میں در حقیقت عورت کی جو شان ہے وہ در حقیقت اسی میں ہے کہ وہ شمع خانہ بنے, چراغ محفل نہ بنے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. بے رے اور جیم, با را اور جیم جو ہے یہ مادہ یہ آتا ہے کسی چیز کے ظہور کے لیے.
کوئی چیز نمایاں ہو جائے، برا جائے. اور اس کو جیسا کہ میں واضح کیا کرتا ہوں، عربی زبان جو ہے اس اعتبار سے بڑی سائنٹیفک ہے کہ بعض الفاظ کے حروف اصلیہ اگر قریب قریب ہیں تو معنی اور مفہوم میں بھی قرب ہے. اب برازا، بارا اور زے، برازا اور براجا، یہ دونوں جو ہے بڑے قریب ہیں. بارا تو ہے ہی ساتھ ساتھ، وہ تو وہی حروف ہے. اور زے اور جیم کے مابین اس قدر مناسبت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جو ہے دیہاتی ہندو جو ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتے زے، وہ تو برازا کو بھی براجا ہی پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اچھے بھلے پڑھے لکھے بنگالی جو ہیں، وہ چاہے مولوی تمیز الدین خان ہی کیوں نہ ہو مرحوم، وہ جب بولنے پر آئیں گے تو وہ براجا ہی پڑھیں گے برازا کو. تو یہ بالکل قریب کے ہیں. تو برازا کے بروز کے معنی بھی کسی شے کا ظہور ہے، نمایاں ہو جانا. اور براجا بھی کسی چیز کا نمایاں ہو جانا ہے کہ نگاہوں میں آ جائے، وہ اپنے ماحول سے ممیز ہو کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے. یہ ہے اصل میں لفظ برج. اسی لیے برجیاں اور یہ بروج جو تھے، یہ قلعوں کے اوپر کی وہ برجیاں کہ جو دور سے نظر آتی تھی. جب کوئی شخص آ رہا، پرانے زمانے کے شہر ہیں، فصیلوں پر برجیاں بنی ہوئی ہیں، تو دور سے آنے والوں کو سب سے پہلے کیا نظر آئے گا؟ وہ برجیاں نظر آئیں گی. تو اسی سے لفظ بہار جب انگریزی زبان میں بھی ہے، یہ عربی سے گیا ہوا ہے. باغبانی کشتیوں کو کہ ان کے باغبان جو ہے وہ دور سے نظر آ جاتے تھے. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، تب یہ تبرج کا مفہوم سامنے آئے گا. اس سے یہ لفظ بنا ہے باب تفاعل. تفاعل کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے، کسی چیز کو تکلف کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرنا. تعلم، علم حاصل کرنا، اس کی محنت کرنا، اس میں ارادہ بھی ہوگا اور ارادے کے ساتھ ساتھ کچھ محنت بھی شامل ہوگی. تبرج کے معنی اب کیا ہوں گے؟ یعنی یہاں اس آیت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی عورت مردوں کی نگاہوں میں آنا چاہے، نمایاں اپنے آپ کو کرے، کوئی ایسا طریقہ جو ہے عورت کی طرف سے کہ جس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعکس ہو جائے، اس کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جائیں، یہ سب تبرج ہے. اس تبرج میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ عورت پوری طرح برقعے میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چلتے ہوئے پاؤں مار کر چل رہی ہے کہ زیور کیے. اگر پاؤں میں، وہ پرانے زمانے کا، اب تو وہ زیورات ختم ہو گئے، لیکن یہ کہ اگر کوئی پاؤں میں اس نے پہنا ہوا زیور تو اس نے کہ پاؤں مار کر چلنے کی روش اختیار کی ہے کہ جس سے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کو بھی توجہ ہو جائے کہ ایک عورت جا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ نفسیات انسانی کا بنانے والا وہ ہے جو یہ ان آیات کا اتارنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا ساخت رکھی ہے مرد اور عورت کی نفسیات کی، کیا ان میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے، دلچسپی ہے. یہ سارا نظام جو ہمارے یہاں توالد اور تناسل کا اسی پر قائم ہے. یہ بور کے لڈو کیوں لوگ کھاتے ہیں؟ شادی 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 جو ہے وہ اس حالانکہ معلوم ہے کتنی ذمہ داریاں اور کتنے بوجھ اس کے بعد آ جائیں گے، انسان کی آزادی کے اوپر قدغنیں عائد ہو جائیں گی. نہ معلوم کبھی میں کسی کو دیکھتا ہوں کسی بچے کو لیے ہوئے اور ڈاکٹر کی دکان پر کوئی 3 گھنٹے کھڑا ہے، 4 گھنٹے کھڑا ہے، اس سے پوچھیے کہ یہ کیا لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ جو انسان جو برداشت کرتا ہے تو کچھ ہے وہ چیز جو فطرت کے اندر رکھی گئی ہے. اس فطرت کا فاطر جانتا ہے کہ میں نے اس میں کیا رکھا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ اب اس کی مذرت کے پہلو سے بچنے کی شکل کون سی ہے. تو وہاں جو فلسفہ ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہے، وہ چھپا کر رکھے جانے والی چیز، وہ نمایاں کر کے کی جانے والی شے نہیں ہے. میں ابھی حدیث بھی آپ کو سناؤں گا جس میں حضور نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے. یہاں تو ابھی صرف ترجمے کے ضمن میں لفظ تبرج کی جو اصل حیثیت ہے اور اس کی جو لغوی اصل ہے، جڑ اور بنیاد سے کسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہوں میں آنے کا کوئی انداز ہو. عورت نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم کے ابھار ظاہر ہو رہے ہیں، تبرج ہو گیا. اب قانوناً تو آپ کہیں گے تو وہ کہے گی برقع میں نے پہن رکھا ہے، لیکن تبرج ہے. اس نے سب کچھ برقع یہ سب پہنا ہوا ہے، پاؤں مارتی ہوئی چل رہی ہے، تبرج ہے. اس نے ایسا سینٹ لگایا ہوا ہے کہ جہاں سے گزر گئی ہے وہ مشام جان جو ہے لوگوں کے معطر ہو گئے ہیں، توجہ ایک دم جو ہے آئی ہے، یہ بھی تبرج ہے. حضور نے فرمایا کہ مرد کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو، اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں کہ جن میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، کہ جس سے وہ خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے. اس کے اوپر تو آپ پابندی عائد نہیں کر سکتے. کوئی رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کچھ اور رنگین چیز اپنے اگر بناؤ سنگھار میں ہے، اس کے اوپر اس نے چادر ڈال لی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس تک رہے گا، لیکن یہ خوشبو جو ہے یہ تو پورے ماحول کے اندر سرایت کرے گی.
تو ایسی تمام باریکیوں پر وہ جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ پاؤں مار کر چلنے والی جو ہے اس پر حضور نے لعنت فرمائی کہ جو صرف اس آواز سے جو ہے وہ اپنے وجود کا احساس لوگوں کو دلا دینا چاہتی ہے کہ ہاں اس وقت اس راستے سے کوئی عورت گزر رہی. یہ تمام چیزیں جو اب باقی جو کچھ اب ہمارے ہاں ہے اس کا تو کیا ہی ٹھکانا. میں چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ بڑی باتوں کو قیاس کن سے گلستان من بہارے مرا. اب اس میں مجھے پہاڑے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 4 5 10 کا اونٹے کا پہاڑا جو ہے وہ آپ خود پڑھ لیجیے. تو فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اور یہ پہلی اور قدیم جاہلیت جو ہے اولا اول کا مؤنث ہے. اس سے بعض لوگوں کو خیال ہوا ہے کہ شاید اس سے مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہو گئے تھے. اصل میں بہت صحیح بات یہ ہے کہ اولا کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ اب یہ تہذیب جو ہے سمجھو کہ دم توڑ رہی ہے. اسلام غالب ہو رہا ہے. یہ دور جو ہے سن 5 ہے غزوہ احزاب. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ حضور نے فرما دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ. اب معاملہ بدل گیا. قریش اب اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکیں گے. اب تو اقدام تمہاری طرف سے ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اب یہ جس تہذیب کے تم یہ تمام شاعر جو ہیں ان کو اپنانے کی فکر کر رہی ہو یہ تو اب گئی گزری تہذیب ہے. وہ گئی مر گئی. اب تو ایک نئی تہذیب یہاں جنم لے رہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور امہات المومنین کا جو اتباع کرنے والی خواتین ہوں گی ان کے لیے ایک نیا نظام زندگی, نیا طرز حیات, نیا تمدن, نئی ثقافت کا دور ہے. تو یہ جو پہلی ثقافت تھی اب اس کی طرح کے انداز اختیار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. آپ دیکھیے یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو کیا کرو. آخر یہ کہ کوئی مثبت بھی تو کسی انسان کے عمل اور اس کی محنت کا کوئی رخ معین ہونا چاہیے کہ تمہاری دلچسپی. اور یہ بڑی موٹی سی بات ہے اور فلسفے کی بات ہے کہ انسان کو اگر آپ کسی طرف سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کی توجہ, اس کی محنت, اب کوئی پوٹینشیلٹیز ہے اس کے اندر, اس کے لیے کوئی اور فیلڈ اس کو دیجیے. صرف روک دینا جو ہے وہ اس کے لیے مفید اور یعنی مؤثر نہیں ہوگا. قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا. فاستبقوا الخیرات. آؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مادہ تمہارے اندر ہے. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. آؤ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. ایک دوسرے سے زیادہ انفاق کرو. تو وہ جو مادہ ہے انسان کے فطرت میں ہے, یہ مسابقت جو ہے, مسابقت یہ فطرت ہے انسانی میں, آگے نکلنے کی کوشش. اس کو ذرا بھونڈی اصطلاح میں آج جدید نفسیات نے لے لیا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ جو ایک فلسفہ ہے بہت بڑا کہ دوسروں پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ انسان میں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھونڈی تعبیر ہے اس کی کہ در حقیقت مسابقت کا جذبہ انسان میں, ایک دوسرے سے آگے نکلنا. اور یہ بھی ایک بڑا فطری جذبہ ہے اور تہذیب و تمدن کی گاڑی آگے بڑھتی ہی اس جذبے سے. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو تمدن اور انسانی علوم اور فنون سب جو ہے جامد ہو کر رہ جائیں گے. یہ آگے جو بڑھ رہا ہے دی آنورڈ مارچ, یہ در حقیقت اسی جذبے کا, مسابقت کا مرہون منت ہے. یہی جذبہ ہے جس سے آگے بڑھ رہی ہے گاڑی. تو یہ فطری جذبہ ہے. جس طرح وہ شہوت جو ہے مرد اور عورت کے درمیان اگر کوئی تعلق رکھا ہے تو وہ بقائے نسل کے لیے, ورنہ تو یہ اجڑ جائے دنیا. کون بوجھ اٹھائے, کون مشقتیں جھیلے. یہ گھر گرہستی کی زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانا یہ بقائے نسل کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اسی طریقے سے تمدن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو ایک مسابقت کا جذبہ ہے یہ فیصلہ کن. قرآن نے یہ کیا کہ میدان اس کا بدل دیا. آؤ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. حضرت عمر فاروق کے اندر وہ جذبہ سن 9 ہجری میں ہے تبوک کے موقع پر کہ اس اتفاق سے میرے پاس پیسہ اس وقت زیادہ تھا. اس موقع پر بھی وہ بات موجود ہے. حضرت عمر کے پاس سرمایہ اس وقت کچھ زیادہ تھا. کاروباری لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, تجارت ان کا پیشہ تھا. تاجر جو ہے کسی وقت اس کے پاس ہے اور کسی وقت نہیں ہے. وہ سارا کہیں انویسٹڈ فارم میں ہے, کہیں لگا ہوا ہے, کہیں قافلہ گیا ہوا ہے, وہاں سے کیسے واپس منگائے گا. کسی وقت یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو ہے اپنی اس فلوئڈ فارم میں اس کے ہاتھ میں ہے. جب حضور نے کہا کہ اب یہ کٹھن وقت ہے اللہ کے دین کے لیے, لاؤ جو کچھ بھی کچھ لا سکتا ہے وہ لے آئے, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں مجھے بڑی خوشی ہوئی, خوشی کا احساس ہوا کہ میرے پاس اس وقت بہت سرمایہ ہے اور اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. ایک وقت تو آیا ہے کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا,
لہذا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آدھا آدھا کیا اور آدھا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب آپ نے پوچھا کہ گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نصف چھوڑا ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لے آئے اور انہوں نے جو کچھ تھا لا کر ڈال دیا محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پوچھا حضور نے تو فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے نام کے اور کچھ چھوڑ کر نہیں آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن ہی نہیں. تو بازی لے جانے کی خواہش بری نہیں ہے، آگے نکلو، لیکن یہ کہ نکلو کس چیز میں؟ اللہ کی راہ میں. جہاد، قربانی، انفاق، خیرات، حسنات، صدقات، تقوی اور بر، یہ میدان ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. تو فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہاں سے تمہاری توجہ ہٹا رہے ہیں، دنیا پر توجہ مرتکز نہ کرو، توجہ کسی اور چیز پر مرتکز کرو. اب یہ دو آیات جو ہیں یہ در حقیقت اس مثبت پہلو کو نمایاں کر رہی ہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ تو گویا کہ جڑ اور بنیاد ہے اسلامی زندگی کا اصل الاصول. یہ پلرز ہیں جو اسلامی شخصیت کی تعمیر کے لیے اساسات ہیں، بنیادیں ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت پر کاربند رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں. اس پر بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا مفہوم کیسے لوگوں نے غلط کر دیا ہے، لیکن یہ کہ اصل مفہوم کیا ہے کہ یہاں ساری گفتگو جو ہے ازواج النبی سے ہو رہی ہے، نساء النبی. آخر سیاق و سباب سے کسی چیز کو جدا کر دینا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل برعکس معنی بھی پہنائے جا سکتے ہیں اگر سیاق و سباب سے کسی چیز کو نکال دیا جائے. اگر صرف آپ یہ کہیں گے کہ ولا تقربوا الصلاۃ اور قسم کھا لیں گے کہ یہ قرآن میں آیا تو جھوٹے تو آپ نہیں ہیں. ولا تقربوا الصلاۃ تو قرآن مجید میں ہے، لیکن ساتھ انتم سکارا ہے. اس حالت میں نماز کے قریب نہ پھٹکو کہ تم نشے کے اندر ہو. یہ ہے پوری آیت. اب پوری آیت آپ نہ پڑھیں اور آدھی پڑھ دیں تو اس میں تو آپ جو چاہیں معنی نکال لیجئے. تو یہاں بھی اس پورے سیاق و سباب کو ذہن میں رکھیے، گفتگو کن سے ہو رہی ہے، یہ سارا مکالمہ کن سے ہے. تو اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، یہ گھر والی جو کہلاتی ہے، جو ہمارے ہاں بھی محاورے میں گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے گھر والوں کا یہ خیال ہے، تو وہ گھر والوں میں گھر والی جو ہے وہی در حقیقت اصل اہمیت رکھنے والی. تو اہل البیت، اے نبی کی گھر والی ہو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو بالکل دور کر دے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. طہرا، یہ جو باب تفریل آیا ہے اس میں بھی اہتمام اور تاکید، یہ تاکید بھی تفریل ہے. اکد یؤکد تاکیدا باب تفریل ہو گیا. تو یہ جو الفاظ عربی زبان کے ہوتے ہیں ایک سانچے میں جب آتے ہیں تو ایک ہی سا مفہوم اور ایک ہی سی کیفیت اور ایک ہی سے اثرات اس کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کا وہ میتھمیٹیکل مزاج کہ تطہیر کے معنی کیا ہے؟ خوب پاک کرنا، اچھی طرح دھو دھو کے بار بار. اور پھر اس پر اضافہ ہے، اگر عربی زبان میں فعل کے بعد اس کے مصدر کو لے آیا جائے تو یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور اس میں پھر تاکید اور ہو جاتی ہے. میں نے اس کو مارا جیسا مارا جاتا ہے، ضربتہ ضربن. اب ضربتہ میں بات آ گئی، میں نے اس کو مارا، لیکن یہ کہ ابھی اشکال ہو سکتا کتنا مارا، ہلکا مارا، وہ واقعی مارنے کی فہرست میں بھی آیا یا بس صرف یہ کہ نام ہو گیا مارنے کا. یہ 100 اشکال رہیں گے ابھی ضربتہ میں. ضربتہ ضربن، میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے. تو یہ مفہوم ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں تو وہ پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ تم نبی کے گھر والے ہو، تمہیں تو نہ معلوم کروڑ مردوں اور عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے. امت کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے تم ہی تو نمونہ بننے والی ہو. تو تم کو تو وہ چاہتا ہے کہ کہیں کسی درجے میں بھی کوئی آلائش کسی طرح کی باقی نہ رہے تمہاری سیرت و کردار میں، تمہاری شخصیتوں میں، اور وہ پاک ہو جائیں جیسا کہ پاک کر دینے کا حق ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور یہی ابھی وہ موضوع چل رہا ہے. تمہاری توجہات کدھر منعطف ہو جانی چاہیے. اس میں ایک بڑی اہم حقیقت سامنے آ رہی ہے. کسی وقت میرے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا تھا، اور یہ بات جان لیجئے، اشکال جب تک پیدا نہیں ہوگا اور سوال جب تک بہت بڑا سا سوالیہ نشان بن کر سامنے نہیں آئے گا، علم آگے نہیں بڑھتا.
ایک سوال یہ آیا کہ بڑا ظلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہیں اور اسلام انہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر رہا ہو کسی دوسری شادی سے. 18 برس کی ایک عورت. چلیے بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں آ کر کچھ جھگڑا ڈال دیا, نہیں 18 نہیں تھی, کچھ اور تھی, 2-4 سال بڑھا لیجیے تو کون سا فرق واقع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ یہ بظاہر جو عام معمول ہے دنیا کا, سوچنے کا جو بھی انداز ہے, اس کے اعتبار سے تو ایک سوال ذہن میں آیا کہ قرآن مجید ایک طرف تو نکاح بیوگان کی اتنی اہمیت, انکحوا الایام منکم, آخر یہ حکم کیوں ہے؟ کسی فطرت کے اصول پر مبنی ہے, معاشرے کو گندگیوں سے بچانا مقصود ہے, اتنا تاکیدی حکم ہے. شاہ اسماعیل شہید نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اور جب وہ نکاح بیوگان کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ مجھے بات کہنا چاہیے, یہ بڑا ایک ہندوانہ رسم ہمارے یہاں چل نکلی ہے, جوان عورت بیوہ ہو گئی ہے, بیٹھی ہے, اگر وہ شادی کرے تو بھی معلوم ہوگا کہ اس پر انگلیاں اٹھیں گی کہ رہا نہیں گیا اس سے, اور اس نے یہ دوسرا جو ہے شوہر کر لیا. تو اس رسم کو توڑنے کے لیے جب انہیں آغاز کرنا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میرے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے میری ہمشیرہ. اب وہ ہمشیرہ ان سے بڑی ہے عمر میں, بوڑھی ہو چکی ہیں, لیکن یہ کہ بیوہ ہیں, شادی نہیں ہوئی تھی, تو پہلے جا کر ان کے قدم پاؤں پکڑے ہیں کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں, اور جب تک اپنے گھر سے شروع نہیں کروں گا اس بات کو تو میری بات کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا. تو آپ کسی طرح بھی ہو سنت رسول سمجھ کر بہرحال یہ نکاح جو ہے اس کا یہ معاملہ کر لیجئے تاکہ میں اپنی بات کو آگے شروع کرنے کے قابل ہوں. تو ایک طرف تو یہ دین میں اس قدر تاکید ہے اور اہمیت ہے, لیکن یہ کہ حضور کی ازواج کو روک دیا گیا, وہ امہات المومنین کے درجے میں آ گئی تو نکاح کا سوال ہی نہیں. اس کے بعد یہ آیات جب سامنے آئی, اور یہ آج کی بات نہیں, پہلی بات ہے کہ اصل میں یہ سب ہم اپنا سبجیکٹو فیلنگ ہے ہماری کہ جس کے تحت ہم ناپ تول کر رہے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی فرد کی توجہ کسی اور چیز کی طرف آ چکی ہو فیصلہ کن طور پر, تو پھر اس کے لیے یہ ظلم والی بات ہے ہی نہیں. ان کی توجہات کو جس طرح اس رخ پر ڈھال دیا گیا ہے, ان کی پوری توجہات, کتنے ہی لوگ ہیں جو ساری عمر شادی نہیں کرتے اور انہیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ کسی اور چیز میں ان کی ذہنی توجہ جو ہے اس درجے بیٹھ چکی ہے کہ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کھانا جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے. وہ تو اس وقت ظلم ہوگا جبکہ احساس ہو, کوئی جذبات کے اندر, کوئی انسان کے احساسات کے اندر طلب کی کیفیت پیدا ہو اور پھر روک ہو, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی. لیکن یہاں معاملہ یہ آیات, یہ الفاظ جو ہیں میرے لیے اس مسئلے کے, اس اشکال کے حل میں بہت مفید ثابت ہوئے کہ در حقیقت یہاں ان کی توجہات کو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میدان میں لگ جاؤ, اپنی توجہات کو ادھر مرتکز کرو. کسی نے اگر 2 لاکھ روپے کا ہار پہنا ہوا ہے تو تمہاری نگاہوں میں وہ 2 کوڑی کا نہیں ہوگا اگر تمہاری توجہ اس کام کی طرف آ چکی ہو. جیسے کہ وہ قول جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مجھے مل گیا, یعنی ایک اثر کی حیثیت سے, لیکن کبھی میں نے اردو ترجمے میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضور کا قول ہے, لیکن پھر مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر مل گیا. جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو اس نے اس سے بڑی کوئی نعمت دی ہے, فقط صغر ما عظم اللہ وعظم ما صغر اللہ, تو اس شخص نے جس چیز کی اللہ نے وقت قرار دی ہے اس کی توہین کی, اور جس چیز کو اللہ بے وقت سمجھتا ہے اس کی وہ قدر و قیمت کا اندازہ کر رہا ہے. اس کے ویلیوز اور ہو گئے, اللہ کی ویلیوز اور ہیں, اس کی سوچ اور ہو گئی, اللہ کا کے پیمانے اور ہیں. یہاں اللہ کی پسند و ناپسند سے اس کی پسند و ناپسند ٹکرا گئی ہے. ہاں اگر اللہ کی پسند و ناپسند کے ساتھ تمہاری پسند و ناپسند مل جائے, یہ ہے راضی برضائے رب ہونے کی کیفیت. یہاں معاملہ جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے قرآن دے دیا ہو, پھر وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے بڑی بھی دولت کسی کے پاس ہے, مجھ سے بڑا بھی سرمایہ کسی کے پاس ہے, مجھ سے بھی بڑھ کر احسان کسی پر اللہ کا ہوا ہے, مجھ سے بڑھ کر تو کسی پر احسان نہیں, اگر واقعتاً قدر و قیمت ہو قرآن کی. تو اس لیے اب اس توجہ کو موڑا تو کدھر موڑا, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ موتی ہے, ان ہاروں میں ٹکے ہوئے موتی جو زمین کے اندر سے نکلے ہیں, وہ ان کے اوپر تمہاری توجہ نہ ہو, تمہاری توجہ ان موتیوں پر ہو. یہ آیات الہی کے موتی, یہ ہیرے جو حکمت نبوی جو ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں, وہ جس کی روایتیں جو ہیں بکثرت ہمیں مل رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے,
मुअल्लिमा उम्मत होने का जो मकाम और मर्तबा उन्हें हासिल हो गया, उम्मत की मां बनने की जो एक फजीलत उन्हें हासिल हो गई, तो ये उस दूसरे पहलू के लिए जरूरत से भी बढ़कर कंपनसेशन है कि कहीं किसी महरूमी का कोई एहसास सिरे से हो ही नहीं सकता। तो ये है दर हकीकत इन आयात का जो असल मकाम है कि उधर से रोक कर तवज्जो को इधर जो है मोड़ दिया जाए। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, और याद किया करो या याद करो, ये दोनों मफहूम हो सकते हैं। यानी ये वज़कुरना, जरा तवज्जो करो, याद करो कि कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। जिस दौलत के दरिया तुम्हारे घर में बह रहे हैं, ये दौलत जो है ये और किसी को नसीब नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जो सूरह हिज्र में आई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी, ये जिन लोगों के पास जो दुनियावी मालो मनाल है, इसकी तरफ आपकी निगाह नहीं उठनी चाहिए। हमने आपको तो फातिहा दी है, सूरह फातिहा, फलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, हमने सबअम मिनल मसानी आपको दिया, कुरान अज़ीम आपको अता फरमाया। तो आपकी निगाह जो है वो नहीं, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, ये इनको जो कुछ दे दिया है, किसी को 2 बाग दे दिए, किसी को 2 हवेलियां दे दी, किसी का कुछ कारोबार थोड़ा सा चमका दिया, किसी के पास 150 ऊंट जमा हो गए, ये जो कुछ इन्हें दिया हुआ है, इसकी तरफ आपकी निगाह न उठे। हमने जो कुछ आपको दिया है उसके एक हर्फ के बराबर कदर कीमत में नहीं है ये सारा मालो मताल दुनिया भी जो कुछ के दुनिया में फैला हुआ है। वो हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर दुनिया और माफिया की वक़्त अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को यहां से एक घूंट पानी का न देता। उसकी निगाह में दुनिया और माफिया के वक़्त मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तो ये है दर हकीकत के वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। यहां लफ्ज हिकमत जो आया है ये दोनों मफहूम बराबर रखता है अपने अंदर। एक तो ये कि हिकमत खुद कुरान में भी है, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये है जो अल्लाह ने तेरे रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की है तुम्हारी तरफ, अब इसमें हिकमत, तो हिकमत कुरान में भी है, नस्से कतई से साबित हो गया। और युतला का लफ्ज जो है उससे भी इसी की तरफ इशारा हो रहा है, यानी तक़वियत हासिल होती है कि युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। आम हालात में लफ्ज तिलावत जो है वो सिर्फ कुरान मजीद ही के लिए मुस्तामल है। तो मालूम हुआ कि आयात इलाही ये कुरान मजीद का एक हिस्सा है जो बराहीन पर मुश्तमिल है, और हिकमत जो है वो इसी कुरान मजीद की तालीमात का एक दूसरा गोशा है। इस पर गुफ्तगू पहले भी हुई है सूरह जुमा के ज़िमन में भी, लेकिन इसी के साथ साथ बिल्कुल बराबर इम्कान इसका भी है कि आयात इलाही से मुराद ये कुरान हो और हिकमत से मुराद वो अक़वाल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वही कुरान मजीद, वो जो हजरत आयशा ही का कौल मुबारक है कि काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर की सीरत कुरान ही तो है, कुरान मुजस्सम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की तालीमात हुजूर की शख्सियत में सरायत करके, आपके फहमो शऊर, आपके कल्बो ज़हन में सरायत करके, फिर जब आपकी जबान पर आपके अपने अक़वाल की हैसियत से आई हैं तो वो भी दर हकीकत एक दूसरा अंदाज है पेश करने का, वरना वो भी उसी चिराग की रोशनी है कि जिस चिराग की रोशनी ये कुरान मजीद की आयात है। तो इस एतबार से कोई मुगायरत नहीं है, दोनों मानी इसके हो सकते हैं। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मत इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा। वाक़या ये है कि अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है, बहुत बाखबर है। जो भी रुझानात किसी के दिल में परवान चढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के इल्म में, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। किसी के दिल में अगर कोई बुरा इरादा है वो अल्लाह जानता है, और किसी के दिल में नेकी की कितनी तलब है अल्लाह जानता है, उसकी क्या क्या रुकावटें हैं वो भी अल्लाह के इल्म में है। मैं कहा करता हूं कि अल्लाह का बहुत बड़ा फज़्ल व करम है कि उसने आखिरी हिसाब किताब और फैसला अपने हाथ में रखा है। वो जानता है कि मेरे अंदर क्या था जिसका उसे मुझसे हिसाब लेना है। दुनिया तो अपने पैमानों पर मुझे नापेगी, वो जानता है कि मुझे क्या कुछ देकर भेजा था, मुझे उसी पर उसने नापना है और तोलना है। कितनी बड़ी इत्मीनान वाली बात है ये, अगर इंसान उसके उस पहलू को सामने रखे कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मेरी वुसअत मैं आप मुतय्यन नहीं कर सकते, मैं आपकी वुसअत मुतय्यन नहीं कर सकता। अल्लाह जानता है कि आपके अंदर क्या कुछ उसने रखा हुआ था, उसका हिसाब लेगा।
کسی کو اگر 52 تولے دیا ہے تو 52 تولے کا حساب دینا پڑے گا، اور کسی کو 10 تولہ دیا ہے تو 10 تولے کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو ہے، اور پھر یہ کہ میری مجبوریوں کو آپ نہیں جان سکتے، آپ کی مجبوریوں سے میں واقف نہیں، وہ تو جانتا ہے. وہ مجبوریاں حقیقی ہیں کہ میری بنائی ہوئی ہیں، یہ بھی وہ جانتا ہے. اس پہلو سے اس کے علم کامل پر جب تفویض کر دیا جائے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور میں تو تیرے علم کامل کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اپنے معاملات کو. سپردم بے تو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو جانتا ہے میرے کم و بیش کا سارا حساب. تو اب یہ جو ہے اس میں اس قدر سکون ہے، صرف یہ ہے کہ خلوص کی رمق ہونی چاہیے. انسان خدا کے ساتھ دھوکے بازی کی روش اختیار نہ کرے، بس یہ ہے معاملہ. خدا کے ساتھ اگر دھوکے بازی کرو گے تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں. لیکن اگر خلوص کے ساتھ کہیں کمی بیشی کا معاملہ ہے خلوص، تو وہ کمی بیشی کو وہ جاننے والا ہے. اس کی تلافی اور اس کا جبر جو ہے، جبر کے معنی صرف وہی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی کو مجبور کر دینا. جبر والمقابلہ جو ہے، الجبرا جو بنا ہے، یہ کمی بیشی کو پورا کرنے والا، بیلنس کرنے والا، جس میں ایکویشن جو ہے، الجبرا کی اصل بنیاد کیا ایکویشن ہے. تو جبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے تلافی کر دینا. اللہ جبار ہے بئی معنی بھی کہ وہ ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کی تلافی فرما دے گا. یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے اس کے لیے کیا حالات رکھے تھے جن میں یہ کام کر رہا تھا، کیا میں نے اس کے اندر استعدادات رکھی تھی، کہاں یہ پیدا ہوا تھا، یہ اپنے کون کون سے موروثی اثرات لے کر اس دنیا میں آیا ہے. ایک شخص اچھے موروثی اثرات لے کر آیا ہے، ایک نے بڑے اچھے ماحول میں آنکھ کھولی ہے. ایک شاہ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس نے اپنی آنکھ کھولتے ہی اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں کے ماحول جو ہے اس میں پروان رہا ہے. وہ اس کا حساب کتاب کسی اور سطح پر ہوگا. اور ایک عام شخص جو ہے بیچارہ، جو کسی ایسے ماحول میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جہاں کہیں دور دور اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہے، تو اس سے حساب کتاب اللہ جو ہے وہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر لے گا. تو اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے. ان الفاظ میں یہ دو دھاری تلوار ہے، دھمکی بھی ہے. اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے، اور اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے، اس میں دلجوئی بھی ہے. سارا معاملہ کس سے ہوگا؟ اگر تو آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ، تو اللہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اب اس میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے. اور اگر آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں تو اب یہ آیات جو ہے، یہ ٹکڑا آیت کا جو ہے، یہ سب سے بڑی دھمکی بن گیا. ہم جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، تمہاری روش جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہی. بہرحال میں کرنے تو چلا تھا ترجمہ، بعض چیزوں کی وضاحت بھی ہو گئی، لیکن اب سمجھیے کہ اصل میں یہ رکوع آیا کیسے، یہاں یہ بات کیا ہے، کیا موقع تھا کہ جس میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ اپنے نبیوں کے سامنے یہ دونوں آلٹرنیٹو رکھ دیجئے، اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی ازواج مطہرات سے براہ راست مخاطب ہو کر یہ باتیں کی ہیں. اس کے بارے میں عام طور پر جو بات بیان ہوتی ہے اکثر مفسرین کے ہاں، اور وہ اس اعتبار سے بہت قابل توجہ ہے کہ ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کرنا کسی طرح صحیح نہیں. وہ یہ ہے کہ ایک دور آیا، عام طور پر اس میں کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ خیبر کی فتح کے بعد کے حالات و واقعات ہیں، اور اس میں چونکہ مغالطہ بن جاتا ہے. یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن 5 میں، یہ آیات تو متصلاً آپ نے دیکھی ہے غزوہ احزاب کے ذکر کے ساتھ. بالکل غزوہ احزاب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ سن 5 میں ہوا. تو کچھ لوگوں نے اس روایت کو گڑبڑ کر دیا بیان کرنے میں کہ خیبر جب فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو عام طور پر ایک آسودگی حاصل ہو گئی، مال غنیمت بہت ہوا، وہاں کے باغات، وہاں کی زمینیں، وہاں سے خراج آنے لگا. تو وہ جو تنگی تھی اور جو ایک مفلسی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. اس وقت ازواج مطہرات کی طرف سے ایک مطالبے کی صورت میں یہ بات آئی کہ اب ہمارا بھی کچھ نفقہ جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے. یہ اب تک جو بھی تنگی تھی اور جو بھی یعنی سختی کے دن ہم نے دیکھے ہیں، جب اب عام طور پر فضا بدل گئی ہے، حالات اللہ نے تبدیل کر دی ہے، کشادگی پیدا ہو گئی ہے، تو اب ہمیں بھی کچھ کشادگی ملنی چاہیے. اور اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ 4 ازواج مطہرات جو ہے وہ اس میں ایک باقاعدہ انہوں نے قرارداد کر کے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، آپس میں فیصلہ کر کے، اور ایک متحدہ سا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. چنانچہ جو روایت آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی
وہ یہ ہے کہ حضور اپنے گھر میں تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حاضر ہوئے. اس وقت حضور کے چاروں طرف ازواج مطہرات کا جمگھٹا تھا اور کچھ معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں کچھ ٹینشن ہے. تو ابھی یہ حضرات اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور نے خود یہ فرمایا کہ ہن کما ترا یسألنی نفقہ، کہ یہ جو میری بیویاں ہیں، یہ جو اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے نفقے کی طالب ہو کر آئی ہیں، خرچہ چاہتی ہیں زیادہ کہ ان کے اب جو اخراجات وغیرہ ہیں ان میں بھی کچھ ان کا بڑھ جانا چاہیے گھریلو اخراجات کے لیے. اس پر حضرت عمر نے تو فوراً حضرت حفصہ کو ڈانٹا، یہ تم کیا کرتی ہو، اللہ کے رسول کو تم پریشان کرتی ہو، وہ چیز ان سے طلب کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں. اور اسی کے بعد پھر طویل واقعہ آتا ہے کہ پھر تخییر بھی ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ پھر لمبا ہے. تو ایک واقعہ جو ہے وہ تو چونکہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. اور صرف یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ چونکہ یہ آیات تو غزوہ خیبر کے بعد کی نہیں ہو سکتی، یہ تو غزوہ احزاب کے بعد کی آیات ہے، لہذا یہ پورے پریمیسز ہی غلط ہو گئے، روایت جو ہے اس کو ہم رد کر دیں. اس لیے کہ میں نے جب غور کیا تو یہ بات سے سامنے آئی کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد بھی یہ صورت پیدا ہوئی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے رکوع میں کہ غزوہ احزاب کا تتمہ ہے غزوہ بنی قریظہ. بنی قریظہ بہت مالدار یہودی تھے، ان کا جو معاملہ ہوا ہے سابقہ دونوں قبیلوں کے مقابلے میں مختلف ہوا. بنو قینقاع بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا اور وہ اپنا ساز و سامان اپنی دولت اپنا لے کر گئے ہیں. صرف پابندی یہ تھی کہ تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر جو کچھ سوار کر کے لے جائیں. تو بہرحال انہوں نے جو چھوڑا وہ کاٹ کباڑ چھوڑا ہوگا، قیمتی چیز کون چھوڑتا ہے. اور وہ گئے بھی تھے تو بڑے یعنی گاتے ہوئے بجاتے ہوئے ڈھول پیٹتے ہوئے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ گویا کہ ظاہر یہ کیا کہ ہم کوئی شکست کھا کر یہاں سے نہیں نکل رہے ہیں، پھر آئیں گے اور لوٹیں گے. اور وہ لوٹے اور انہوں نے غزوہ احزاب میں وہ سچویشن پیدا کی. لیکن جو بنی قریظہ کا معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے جو قابل جنگ تھے نوجوان، اور ان کی عورتیں ان کے بچے جو ہیں یہ مسلمانوں کی غلام اور کنیزیں بنی. اور ان کا گھر کا سارا اثاثہ جو تھا، اور اس میں تو ہزاروں تلواریں آتی ہیں کہ انہوں نے تیار کی ہوئی تھی، سامان تو بڑا فراہم کیا ہوا تھا. آخری مقابلہ حضور سے کرنے کے خواب وہ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ہمت نہیں تھی کہ کبھی کھل کر میدان میں آ کر مقابلہ کر سکیں. جیسے کہ سورہ حشر میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے، سورہ مجادلہ غالباً کہ صاف فرما دیا گیا کہ ان میں یہ ہمت نہیں ہے یہودیوں میں کہ کبھی بھی کھلے میدان میں آپ سے مقابلہ کر سکیں. یہ تو اپنی گڑیوں میں من ورائے جدر، دیواروں کے پیچھے وہاں سے کوئی کہیں پتھر پھینک دیے، کہیں کچھ اور کر دیا، کوئی سازشیں کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے. اس موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس موقع کی بڑی مناسبت ہے ان آیات کے ساتھ، اور آیات کا جو ربط ہے اس یعنی سورہ مبارکہ میں جیسے لا کر جوڑ دیا گیا ہے تو مجھے اس میں وہ ربط نظر آیا ہے کہ واقعتاً روایت وہی درست ہے جو بھی اس کی شان نزول کی ہے کہ ہن کما ترا یسألنی النفقہ، کہ یہ مجھ سے اب نفقے کی طالب ہے. اور میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف ان کا نہیں، حضرت فاطمہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے بھی آ کر اس وقت یہ چاہا ہے کہ مجھے بھی کوئی کنیز عطا ہو جائے کہ دیکھیے چکی پیستے پیستے یہ گٹے پڑ گئے ہیں اور یہ مشکیزہ اٹھا کر میں لاتی ہوں اور اس کی وجہ سے یہ میرے کاندھے کے اوپر ایک بدھی پڑ گئی ہے. تو انہوں نے بھی چاہا، اور اس چاہنے کے اندر کہیں کوئی بات بری نہیں ہے، کوئی پہلو نامعقول نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کہیں خلاف قانون اور خلاف قاعدہ نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے. گھر کے اخراجات کے اندر کچھ کشادگی کا مطالبہ، جبکہ حالات یہ نظر آئے ہو کہ اب بدل گئے ہیں بالعموم، تو کوئی بات اس میں ایسی نہیں تھی. تو شان نزول کے اعتبار سے میرے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے. صرف یہ کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے تو اس سے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا. غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کا جو کچھ مال و متاع ملا ہے اس وقت بھی وہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں بالکل معقول اور منطقی طور پر یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور سے کسی قدر مطالبہ کیا ہو اور اس میں کچھ شدت بھی اختیار کر لی ہو کہ ہمیں کچھ مال و متاع جو ہے وہ زیادہ دیا جائے. لیکن ایک اور صاحب نے اس کی جو ایک تعویل کی ہے وہ بھی بہت دل کو لگتی ہے. وہ تعویل اس کے خلاف نہیں ہے. اس پوری سچویشن کے اندر ایک اور فیکٹر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی سمجھیے اور اس کو اچھی طرح ویژولائز کر لیجئے کہ یہ جو حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی
اس میں جب ان لوگوں نے خاص طور پر یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ دیکھا، مدینے کے جو منافق تھے، کہ اب باہر کی قوتیں جو ہیں وہ تو ہار گئیں، جو حضور نے فرمایا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اب گویا کہ خارج سے آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ تو شکست کھا چکی، اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت حق کا جو چراغ گل کرنا ہے وہ تو اب اندر ہی سے گل ہو سکتا ہے، باہر سے کوئی توقع نہیں رہی۔ چنانچہ سازشوں کا زور ہوا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، یعنی اندر سے ایکسپلوژن ہو، وہ جو ساکھ بنی ہوئی ہے، ان کا اخلاقی وقار، ان کی اخلاقی عظمت، ان کے تقویٰ اور طہارت کا جو ہے، جو لوگوں کے اوپر ایک روب ہے، ایک کھاک ہے، اس کو اندر سے ایکسپلوڈ کر دیا جائے، کہیں سے کوئی ایسی صورت ہو کہ کٹ کیا جا سکے ان کے خاندانی نظام کو، اور ان کے اس پورے جو ان کی ساکھ بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تو یہ منافقین اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے، ہم سورہ نور میں وہ پڑھ آئے ہیں سارے حالات و واقعات، واقعہ افک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، یہ چیز پھر پھیلی جنگل کی آگ کی طرح، بہت سے سادہ لوح مسلمان، مخلص مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت جیسا صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے میں بہت ممتاز ہے، عاشق رسول ہونے میں جو بھی تصور ہمارا ہے، دور صحابہ میں سب سے زیادہ نمایاں تو ہو کر آئیں گے تو حضرت حسان ابن ثابت آئیں گے اس اعتبار سے، لیکن وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ تو ایک وہ وار تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ایک وار یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے دلوں میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کر دی جائے، اور بے چینی اور بے اطمینانی اس طرح کے بہرحال خواتین تو آتی جاتی ہیں، ملتی ہیں، اور یہ عورتوں کا جو پھاپا کتنی قسم کی گفتگویں جو ان کی ہوتی ہیں اور جس طرح سے یہ اپنی باتیں دلوں میں اتار لیتی ہیں اس کا سب کو اندازہ ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہوں کہ یہ دیکھو تمہارے قسمت پھوٹ گئے، تم کتنے اعلیٰ گھرانے کی بیٹیاں ہو، یہاں آ گئی ہو، یہاں اب سوکھے ٹکڑے تمہارے لیے ہیں، کئی کئی وقت کا تمہیں فاقہ ہوتا ہے، اگر تمہیں یہاں سے کسی طرح اس قید سے نجات تمہیں مل جائے تو بڑے بڑے سردار جو ہے وہ تم سے شادیاں کریں گے، اور تم بھی پھر جو ہے بہت دنیا میں جیسے بھی ہوتی ہیں اونچے گھرانوں کی خواتین، اسی طرح کا رہن سہن تمہارا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے کچھ اس طریقے سے پہنچائی گئی ہوں، اور اس کے اندر پھر یہ کہ منافقین کو بھی در اندازی کا موقع ملا ہو، اس لیے کہ حضور کے ہاں عام طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ہوتی تھی، کھانے کے لیے صحابہ اکرام کو بلایا گیا ہے، اب گھر اتنے تو نہیں تھے لمبے چوڑے کہ خواتین علیحدہ کہیں ہیں، زنانہ علیحدہ ہے اور مردانہ علیحدہ ہے اور کھانا وہاں کھلایا جا رہا ہے، وہ تو حجرے ایسے تھے کہ آ رہے ہیں، کھا کر نکل رہے ہیں، اور وہیں کہیں ایک کونے میں ایک طرف کو منہ کر کے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اوپر کپڑا لے کر، تو یہ نقشہ تھا اس گھر کا۔ تو کہیں چلتے چلتے کوئی قول ایسا، کہیں کوئی بات، کسی بہانے سے کوئی بات کر لی، اور اس میں پھر یہ کہ اگر کہیں کوئی گفتگو کے انداز کے اندر نرمی محسوس ہوئی تو اپنے دل میں بھی ایک امید جو ہے وہ پروان چڑھا لی کہ ہاں جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ رد عمل جو ہے وہ بھی مثبت مل رہا ہے۔ تو یہ ایک فضا جو ہے وہ واقعتاً سمجھ میں آتی ہے کہ اس صورتحال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سکون تھا گھریلو زندگی کا، اس کو تباہ و برباد کرنا، اور ان کے اندر اس طرح کی ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش جو ہے، یہ کوشش ہے کہ جس کا سد باب ہو رہا ہے یہاں، اس لیے کہ معاملہ بہت نازک ہے۔ اگر کہیں ذرا سا بھی کوئی جرثومہ کسی جگہ پر بھی جگہ پکڑ جائے، اس سے جو صورتحال ہوتی، فرض کیجئے اس کا سوال کوئی نہیں، امکان کوئی نہیں، ہوا نہیں، لیکن یہ کہ فرض کیجئے ایسی کہیں صورت ہو جاتی، کوئی زوجہ رسول اس طریقے سے حضور سے علیحدگی اختیار کر کے اور کسی اور سے شادی رچا لیتی، تو وہ وقار، وہ عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے مجروح ہو جاتی۔ لہذا اس پوری صورتحال کے لیے سد باب کے طور پر یہ آیات نازل ہو رہی کہ اے نبی کی بیویوں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، کہاں ہو تم دنیا کی عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، یہ نہ کسی عام انسان کا گھر ہے جس میں تم ہو، اور نہ کسی عام انسان کی بیویوں کی طرح پر تم اپنے آپ کو قیاس کرو۔ تمہارے لیے تو بڑا فیصلہ کن اور ذہنی اور قلبی طور پر یکسوئی کے ساتھ ایک فیصلہ کرنے کا مرحلہ ہے کہ تمہارا اصل مطلوب کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، تمہاری اقدار کیا ہے، تمہاری ویلیوز کیا ہیں، تمہیں کس چیز کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے،
کس چیز کی قیمت تمہاری نگاہ میں قدر و قیمت جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہارا معاملہ جو ہے بالخصوص یہ اس اعتبار سے بہت نازک ہے کہ اگر کہیں کسی کے لیے کوئی امکان بھی پیدا ہو گیا انگلی رکھنے کا تو وہ انگلی رکھنے کا امکان جو ہے اس پر بڑے بڑے محل تعمیر ہو جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز جو ہے تاریخ کے اندر چلی جائے گی. تو وہ جو نزاکت ہے اس سچویشن کی وہ اس پورے پس منظر میں اگر ریچ کی جائے تو بات بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسی کے زیر اثر ہو سکتا ہے کہ کوئی مطالبہ بھی ہوا ہو. آخر عورتوں میں باتیں چلائی ہیں اور انہی باتوں میں ان کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ آخر یہ فقر و فاقہ ہی ہمارے لیے کیوں لکھ دیا گیا, جبکہ عام مسلمانوں کے گھر میں اب بڑی کشادگی آ گئی ہے اور بات اس اعتبار سے بہرحال معقول بھی تھی. لیکن یہ کہ جو ایک خاص حالت تھی اور خاص ایکسپشنل پوزیشن تھی, نبی کا گھر ہے اور نبی نے اپنے لیے فقر کو اختیار کر لیا ہے. یہ اختیاری فقر ہے. حضور چاہتے تو آپ کے ہاں بھی وہی کشادگی ہوتی, لیکن حضور نے فقر کو اختیار کیا. یہ ذہن میں رکھیے, یہ اختیاری فقر ہے. حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کشادگی ممکن نہیں تھی آپ کے لیے. آپ چاہتے تو صدقات خیرات و صدقات خیر وہ تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. آپ کے لیے ہدیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا, ہدایا آتے تھے اور وہ بھی آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے, جو کچھ آیا اس کو لٹا دیا, خرچ کر دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ سارا اختیاری فقر تھا. الفقر و فخری, اور اس کا جو میں اس کی حکمت ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی شخصیت کو ہر شک و شبہ سے بالا کر دینا کہ کہیں انگلی رکھنے کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے. اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ حضور واقعتاً اسی سطح پر زندگی بسر کرتے کہ کسی کے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. یہ معاملہ جو ہے اختیاری فقر کا, دنیا میں یہ دیکھیے جتنے بھی حوصلہ مند لوگ, یہ حوصلہ مند لوگ شاید آپ نہ سمجھو, ایمبیشس کہوں تو شاید سمجھ میں آ جائے. اردو کو سمجھنے والے یہاں کم ہوتے ہیں, انگریزی سے بات زیادہ قریب آتی ہے. ایمبیشس لوگ جتنے بھی ہوئے ہیں دنیا میں انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں, لیکن ان کا جو اصل باطن ہے وہ کھلتا ہے آخر میں جا کر. اب بابر ہے, بابر نے جیسی مشقتیں جھیلی ہیں اس کی زندگی پڑھیے, معلوم ہوتا ہے واقعتاً کہ ناقابل یقین ہے اس کا پورا جوانی کا دور جس طرح کی مشقتوں میں بیتا ہے. لیکن اصل مطلوب کیا تھی, حکومت مطلوب تھی, وہ بادشاہ بن گیا. معلوم ہو گیا کہ یہ تھا اصل جس کے لیے پاپڑ بیلے جا رہے تھے. مشقت ہو رہی ہے, محنت ہو رہی ہے, لیکن کس لیے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور جس طرح بسر کیا, مدینے کے یہ ابتدائی سال جس طرح بسر کیے, اگر بعد میں آپ بھی بادشاہوں کی سی زندگی اختیار کر لیتے, حرام نہیں تھا آپ پر. وہ جو سورہ انعام میں آیا ہے کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کس نے حرام کر دیے؟ اچھا حضور کھاتے تو اچھا کھانا حرام نہیں ہے, اچھا آپ پہنتے تو اچھا پہننا حرام نہیں ہے, اگر آپ بھی اپنے گھر جیسے بھی دوسرے صحابہ کے تھے بناتے تو وہ بنانا حرام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کہیں کوئی شائبہ جو ہے کسی کے سامنے یہ نہ آ سکے, اور آئندہ بھی کبھی کوئی ہسٹورین یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو محمد نے اپنی حکومت بنانے کے لیے سارا کھچیڑ مول لیا تھا, اپنی سلطنت بنا لی, اپنی بادشاہی بنا لی, اپنا قصر تعمیر ہو گیا اور اپنی اولاد کو اس کا وارث کر کے چلے گئے. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہی ہے. یہاں معاملہ کیا ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی صرف اس دنیا کے اندر ہمارے خرچ کے لیے ہماری زندگی میں تھا, ہمارا ورثہ کچھ نہیں. وہ جو ورثے کا جھگڑا لے کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ محمد کی شخصیت کو کس طرح داغدار کر رہے ہیں کہ اگر موروثی ہی معاملات سے سارے سوچنے کے اور ورثے ہی کا جھگڑا اور ترکے کا جھگڑا چلنا تھا تو پھر کیا فرق رہ گیا بنیادی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا کے کسی بھی ایمبیشس اور حوصلہ مند انسان نے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ, جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے, کوئی چیز جو ہے وراثت میں منتقل نہیں ہوگی. اگر حضور نے کہیں اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا ہوتا کہ اب میرے بعد یہ ملکہ بن جائے گی یا یہاں کی حکمران ہوگی, یا داماد کے لیے طے کر دیا ہوتا تو ساری پوزیشن گئی تھی, ختم ہوئی پھر. اور یہ ہے سبب اس اختیاری فقر کا کہ یہ ہے مقام, اس کو سمجھو لستن کاحد من النساء. عام مسلمانوں پر اپنے آپ کو قیاس کرنا ہی قیاس مال فارغ ہے. بظاہر منطقی طور پر بات درست ہے, جب سب مسلمانوں کے گھر میں آسانی ہو گئی, کشادگی ہو گئی, آسائش ہو گئی, تو ہمارے بھی ہو جانی چاہیے. منطق کی چولیں جو ہے بالکل جڑی ہوئی ہیں, صغرا کبرا بالکل درست ہے. لیکن جہاں غلطی ہو رہی ہے سکون شناس نہیں دلبرا خطا ایجاد, تم اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کر سکتی. یہ قیاس مال فارغ ہے. تم ہو نبی کی بیوییں,
اور نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے تمہارا مقام اور مرتبہ طے ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے، دیکھیے کس قدر منطقی بات ہے، اگر کسی نے نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے اس بات کو نہیں سمجھا تھا، ہو سکتا ہے نا منطقی طور پر، جناب ہم نے تو یہ بات پہلے نہیں سمجھی تھی کہ یہ کوئی معاملہ خاص ہے اور یہاں ہمارے لیے فاقہ ہی فاقہ رہنا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا جب تک فاقہ ہے کوئی دن پھریں گے، اچھا دن بھی آئے گا تو اچھے دن بھی ہم دیکھیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کر لیا تو تخییر ہے، یہ تخییر ہے۔ اب تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، آج تمہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے، فیصلہ کر لو۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کر رخصت کر دوں گا۔ یہ تخییر جو ہے یہ پھر یہاں سے فقہ کے اب احکام چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ میرے درس میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہی معاملات پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، صرف یہ کہ یہیں سے وہ تخییر جان لیجئے کہ یہ ایک فقہ کا قاعدہ ہے ہمارے ہاں کہ ویسے تو طلاق کا اختیار جو ہے اسلامی شریعت میں مرد کو ہے، بیوی کو نہیں۔ بیوی طلاق نہیں دے سکتی، وہ خلا حاصل کر سکتی، خلا حاصل کرے گی کسی قاضی کے ذریعے سے، ثالثوں کے ذریعے سے، خود اسے اختیار حاصل نہیں ہے۔ طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کو ہے، لیکن کسی وقت شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دیتا ہے۔ یہ اختیار تخییر اسی سے باب تفعیل ہے۔ میں نے تمہیں اختیار دیا، تم چاہو تو میرے گھر میں رہو اور نہیں چاہو تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی طلاق کا حق دے دینا کہ گھر میں رہنا چاہو تو رہو، ورنہ اگر تمہارے اختیار میں فیصلہ کر لو میں تمہیں رخصت کر دوں گا۔ تو یہ جو منطقی ایک ہو سکتی تھی صورت کے ساتھ جب ہم نے شادی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی، تو چلو آج واضح کی جا رہی ہے تم پر، اور اب تم کانشیسلی فیصلہ کر لو، شعوری طور پر دو میں سے ایک راستے کو اختیار کر لو۔ ایک راستہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ ہے وہ تخییر۔ اب تم فیصلہ کرو اور شعوری طور پر فیصلہ کرو، دونوں راستوں میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ اگر تو تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زیبائش اور آرائش اور زینت چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ طلاق کا حق اختیار جو میرا ہے میں نے تمہیں دیا، تم جب چاہو میرے گھر سے رخصت ہو جاؤ اور میں تمہیں دے دلا کر بڑی خوبصورتی سے رخصت کروں۔ لیکن اگر تمہارا فیصلہ یہ ہو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طالب بنتی ہو اور آخرت کے گھر کو اپنا مقصود بناتی ہو، وہ اصل منزل ہے، اس کی طالب بنتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تمہارے لیے مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، بہت رتبہ ہے یہ کہ جو تمہیں حاصل ہوگا۔ بس بات وہی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رتبہ بھی اعلیٰ چاہو اور دنیا کا عیش و آرام بھی چاہو، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں۔ وہ جو حالی نے کہا کہ تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ یا تن آسانی لے لو یا آبرو لے لو، دنیا میں اگر عزت چاہیے تو محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اور اگر محنت و مشقت سے جی چڑاؤ گے تو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ تو تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، جیسے کہ ہم ڈوب رہے ہیں۔ وہ جو نظم آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن، تو وہ ڈوبنے اور دھنسنے والی بات ہے۔ آدھا ہمارا گیا، آگے کے حالات جو ہیں جو بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، تو وہ اسی لیے وہی تن آسانیاں، وہی عیاشیاں، وہی فراوانیاں، یہ بالکل مصنوعی ہمارے ہاں ہے، ایفلوئنس جو چل رہا ہے۔ اپنے گھر میں کچھ بنانے والے ہم نہیں ہیں۔ یہ باہر کی کمائی جو اللہ نے ایک دولت دی تھی، وہ بھی ٹیپ ریکارڈروں میں اور فریجوں میں اور اس میں اور اس میں، وہ ساری دولت جو وہاں سے آ رہی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے تو اس میں ہو رہی ہے۔ اور میں کل ہی ایک دوست سے عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا برا ہے وہ پیسہ جو اینٹ پتھر میں لگتا ہے، اور سارا پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے اینٹ گارے میں۔ مکان اعلیٰ سے اعلیٰ بن رہے۔ اس ملک میں اگر آپ کبھی دیکھیں اس شہر میں کہ کنسٹرکشن کس تیزی سے ہو رہی ہے اور کس طرح بعض آبادیوں میں جا کر تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یو فیل سن کہ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کہ تھوپا گیا ہے پیسہ۔ وہ پچھلے زمانے میں جیسے وہ گوبر کی وہ پاتیاں بنا کر تھوپتے تھے دیواروں پر، بالکل ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ تھبوں کے تھبے جو ہیں نوٹوں کے وہ لا کر یہاں تھوپ دیے گئے، کہ معلوم ہوتا ہے شاید پیسے کا کوئی اور مصرف ہے ہی نہیں۔ وہ پیسہ جو ہے سوائے اس کے کہ لا کر تھوپ دیا جائے اور اس کا ان کے پاس کوئی مصرف نہیں، کوئی پروڈکٹیو مصرف ہمارے یہاں موجود نہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، یہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبے۔
ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی. اب دیکھیے یہاں بھی بعض بد باطن لوگوں نے، وہ منافق جو ہے بہرحال ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ ہی رہیں گے، وہ خب سے باطن جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، امراض باطنیہ جو ہے وہ جیسے پہلے تھے وہ آج بھی ہیں. ازواج مطہرات سے جو بعض لوگوں کو قد ہے اور جو دشمنی ہے، ان آیات میں طرح طرح کی رنگ آمیزی اور طرح طرح سے اس کے اندر اس کے مفہوم میں اپنی اس خب سے باطن کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی کسی کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. اس پر اب ایک کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ہے نبی کی بیوی ہے تو اس طرح گویا کہ فاحشات میں شمار ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ انداز اس طرح کا ہے کہ جیسے کسی کو سمجھانا مقصود ہو کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو. اگر تم میں سے، یہ بالفرض والا اگر ہوتا ہے، بالفرض تم میں سے کوئی اگر کسی اس طرح کی حرکت میں ملوث ہو گئی تو اپنے اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمہیں جو سزا ملے گی پھر دگنی ملے گی. یہ بالفرض جو ہے یہ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ اصول ایک بناؤ، اگر اس کانٹے سے تولتے ہو تو اس کانٹے سے وہاں بھی تولو. وہاں یہ بھی ہے کہ لئن نشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کیا اس کا یہ امکان ہے کہ حضور واقعتاً شرک کر سکتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. وہ الفاظ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو عذاب دیتے اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا میں اور دگنی سزا دیتے موت کے ساتھ اور کوئی مددگار آپ کو نہ ملتا. اگر یہ آپ نے تعویل کا اسلوب اختیار کر لیا کہ چونکہ یہ الفاظ آ گئے ہیں لہذا اس کا امکان آپ نے بنا لیا اور اس امکان کو پھر واقعہ فرض کر لیا کہ ہاں ایسا ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ پھر تو نہ معلوم کہاں کہاں یہ بات جائے گی. ناوک نے تیرے قید نہ چھوڑا زمانے میں، یہ تو در حقیقت ایک سمجھانے کا، افہام و تفہیم کا، ترغیب کا بڑا بلیغ پہلو ہے. بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اس کے اعتبار سے یہ جان لو کہ اگر تم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی تو تمہیں دوہرا سزا جو ہے، دوہری سزا اس کی ملے گی، دوہرا عذاب ملے گا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا کوئی امکان کسی درجے میں، اس امکان کا کوئی شائبہ بھی کہیں پایا جاتا ہو. یہ در حقیقت لوگوں کا اپنا خود سے باطن ہے، ان کے دلوں کے اندر کا روگ اور مرض ہے جو آگے آ رہا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، اس روگ کے لیے، اس کے ظہور کے لیے مختلف صورتیں پہلی بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ پر یہ آسان ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور نے اگر یہ فرما دیا، دیکھیے وہی بات آئے گی. اگر ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے تو حضرت فاطمہ کی بات موجود ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس کی کیا معنی ہے کہ کوئی چوری کا اندیشہ تھا حضرت فاطمہ؟ ایک مبالغے کا انداز ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جان لو کہ قانون خداوندی بے لاگ ہے. اگر کہیں امکان اگر کسی درجے میں تم اپنے ذہن میں رکھو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹ کر رہے گا. یہ اس قانون کے بے لاگ ہونے کا، اللہ کے عدل کے بے لاگ ہونے کے لیے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہے. نہ یہ کہ اس کے اندر کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی توہین یا تنقید کا پہلو نکلتا ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے. میں تو اللہ کے فضل سے وہ جو واقعہ ہے جب میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کا جو بہت لوگوں نے پڑھی اس کے اندر رنگ آمیزی کی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رویہ ظاہر ہوا وہ ان کی حمیت دینی کا، ان کی غیرت دینی کا ایک اظہار ہے. ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جب حق ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو بلند رہنے کے لیے آیا ہے، وہ سرنگو ہونے کے لیے تو نہیں آیا. تو ہم یہ کیوں کفار کے ساتھ دب کر صلح کر لیں؟ اب اس کے اندر برائی کا کیا پہلو ہے؟ اس میں غیرت ہے، حمیت ہے. اب یہی بات جو ہے حضرت عمر نے اگر کہی ہے اور حضور سے ذرا سوال جواب کر لیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور مسکراتے ہوئے جواب دے رہے ہیں بالکل ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی شک نہیں. پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب یہ انداز ہے، اس کا آپ جو معنی اگر نکالتے ہیں وہی معنی پھر میں نکال کر دکھاتا ہوں کہ حضرت علی نے بھی حضور کا حکم ماننے سے انکار کیا. جب انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے، جو دستاویز لکھی جا رہی ہے،
اس میں یہ محمد رسول اللہ نہیں ہم مان سکتے. اگر ہم نے محمد رسول اللہ پر دستخط کر دیے تو پھر جھگڑا کیا رہا؟ رسول مان لیا آپ کو تو پھر جھگڑا کیا رہا؟ ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے. جھگڑا تو اسی کا ہے کہ ہم رسول نہیں مانتے. لہذا یہاں پر لکھیے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا معاہدہ ہے یہ. اب حضرت علی لکھ چکے تھے الفاظ. حضور نے مسکرا کر وہی انداز حضور کا. حضور کے کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے. وہ جو آیات اترنے والی ہیں اس کا عکس اور پرتو حکمت نبی میں موجود ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. ان کی نگاہ جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے. وہ مسکراہٹ تاری ہوئی کہ علی مٹا دو, کوئی حرج نہیں ہے, میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو نہیں مٹاؤں گا. تو حضور جو ہے پھر فرماتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ, اور وہاں آپ نے الفاظ مٹا دیے. تو اب اس کو بھی آپ کہہ لیجیے حکم عدولی ہو گئی, اور جو اللہ کے رسول کی حکم عدولی کر لے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب بتاتے جائیے, اس کے اوپر رضا پر رضا چڑھاتے جائیے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. نہ حضرت علی کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں, نہ حضرت عمر کے بارے میں کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اسی طرح اگر یہاں ازواج مطہرات پر کوئی چھینٹا اڑاتا ہے ان آیات کے حوالے سے, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے. یہاں معاملہ بالکل ایک بات سے تولا جائے گا, اس میں کہیں کوئی جانبداری نہیں ہو سکتی. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی روش اختیار کرے گی اور نیک عمل کرے گی, اس کو اجر بھی ہم دگنا دیں گے. اس کی ذرا وہ منطقی جو اس کی وجہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے عام انسان اور ایک ہے وہ شخص کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کی نیکی صرف اس کی اپنی نیکی نہیں ہے, بہت سو کی نیکی کا ذریعہ بن جائے گی. اس کی لغزش صرف اس کی لغزش نہیں ہے, بہت سو کے لیے لغزش کا امکان پیدا کر دے گی. لہذا ایک عام شخص کی نیکی کا اجر اکیرا اور بدی کی سزا اکیری, اور ایسے شخص کی نیکی کا اجر جو ہے وہ بھی دوہرا ہوگا, اور اس کی کوئی لغزش ہے تو اس کی سزا بھی دوہری ہوگی. وہی دوہری کا لفظ میں نے آپ کو آیت بتا دی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے لیے آیا ہے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. بلکہ وہاں چوگنا ہو گیا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو مزہ چکھاتے ہم آپ کو دوہرا دنیا میں اور دوہرا موت کا. یہ سزا جو ہے وہاں چوگنی ہو گئی ہے, اس لیے کہ حضور کا مقام چوگنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. تو ازواج مطہرات کا مقام اپنی جگہ ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بھی کہیں بلند ہے. تو وہاں وہ ضعف کی گردان ہو رہی ہے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور کوئی تمہیں اپنا حمایتی نہ ملتا جو ہم سے بچا سکتا ہماری پکڑ سے. اب یہ انداز جو ہے در حقیقت اس میں غصہ اور غضب جو ہے وہ ان کفار کے لیے ہے کہ جو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح بچلا دیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انداز بیان ہے, پیرایا بیان ہے. بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو سن. یہ انداز ہے دنیا میں ہمیشہ کہ بہو کو کچھ سنانا ہے لیکن بیٹی کو مخاطب کر کے سنایا جاتا ہے. غضب جو ہے وہ در حقیقت کفار پر ظاہر کیا جا رہا ہے, سنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں. تو یہ اسلوب ہے, انداز بیان ہے, اس کو سمجھ لیا جائے تو کہیں اشکال نہیں. لیکن اس کا کیا علاج کہ اگر دل میں روگ ہو اور دل میں مرض ہو اور خود سے باطن ہو تو بہرحال اس کے بعد تو انسان کے لیے وہی آیت کا مصداق بن کر رہنا جو ہے اس کا مقدر بنے گا کہ یضل بہ کثیرا. اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ بہتوں کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ذرا 2 اور 2 4 کی طرح بنا کر عرض کر دیا تھا, وہی یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر کہ اے نبی کی بیویوں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو, اپنی خودی پہچان او غافل انسان. تو اے نبی کی بیویوں اپنے مقام اور مرتبے کا شعور تمہیں ہونا چاہیے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اب یہاں جو آ رہا ہے یہ لفظ دیکھیے, ایک تو عموم اللفظ ہے, الاعتبار لعموم اللفظ. یہ تو اپنی جگہ پر جہاں ہمیں تعویل عام کرنی ہوگی تو عموم اللفظ ہوگا. اس میں کیا مفہوم نکل رہا ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے کہیں کسی غیر مرد سے گفتگو کا اگر کی ضرورت پیش آ جائے, یعنی عام حالات میں تو اسلامی معاشرہ اس کو چاہتا ہی نہیں, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. یہ عورت جو ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, بزار میں اور ترمذی نے روایت کیا اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان المرأۃ عورت. اب یہ دیکھیے بڑا پیارا جملہ بن گیا.
ہمارے ہاں تو عورت کو کہتے ہی عورت ہے، عربی میں عورت کو عورت نہیں کہتے، مرأہ۔ عورت کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چیز کو کہ جس کو چھپا کر رکھنا فطرت انسانی میں، یعنی میرا عورت جو ہے، میرے جسم کا بھی ایک حصہ عورت ہے، وہ عورت کیا ہے جس کو میں چھپانا چاہتا ہوں، میری فطرت میں ہے یہ۔ جیسے ہی انسان نے آنکھ کھولی ہے، وہ انجیل کو بھی آپ پڑھیں گے تو وہ فوراً جب جنت کا لباس جب ان سے چھین لیا گیا، فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن نے بھی کہا، اور فگ ٹری یہ الفاظ آتے ہیں تورات میں، انجیر کے درختوں کو سی سی کر انہوں نے اپنا لباس بنایا، اور یہ جو ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں، اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو عورت جو ہے میرے جسم کا وہ حصہ کہ جس کو چھپانا اور ڈھانپنا میری فطرت میں ہے، جبلت میں ہے، وہ عورت ہے۔ عورت جو ہے جس کو ہم عورت کہتے ہیں، یعنی یہ خاتون خانہ، یہ جو مرأہ ہے، ان المرأۃ عورۃ، یہ کل کی کل چھپائے جانے کے قابل ہے۔ اس کا تو اصل میں جو ہے مکنون ہونا، اس کا چھپے ہوئے ہونا جو ہے، یہی در حقیقت فطرت کا انتقاضا ہے۔ یہ کھلی رہنے والی شے ہے ہی نہیں، اس میں تو ناگزیر جس کو کہا گیا ما ظہر منہا۔ اب یہ ہے کہ آخر دنیا میں رہنا ہے، یہ چہرہ جو ہے کھلا رہے گا، یہ ہاتھ جو ہیں یہ کھلے رہیں گے، ٹخنوں سے نیچے پاؤں جو ہے اگر کھلے رہیں تو یہ سطر سے باہر کیا ہے۔ باقی پورا جسم عورت کا جو ہے وہ سطر ہے، عورت ہے، پورا جسم اس کا ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، اس کا صرف یہ کھلا ہوا ہو، صرف یہ کھلا ہوا ہو، اور یہ بھی محرم کے سامنے، نامحرم کے سامنے اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ محرم کے سامنے ہے۔ ماں کے جسم کے یہ تین حصے بیٹا دیکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں، اگر اس سے زائد ہے تو وہ غلط کام کر رہا ہے شریعت کے لیے۔ بہن کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کہیں نگاہ پڑ رہی ہے تو یہ غلط نگاہ پڑ رہی ہے۔ یہ محرموں کے لیے پردہ ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ نامحرم کا پردہ یہ ہے کہ وہ پھر پورا جسم جو ہے اس کا وہ در حقیقت عورت ہے۔ تو یہاں فرمایا ان المرأۃ عورۃ، مرأہ جو ہے یہ تو در حقیقت عورت ہے، کل کی کل چھپائی جانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَہَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے۔ اب یہ در حقیقت تعبیر ہے، جس کی نگاہ اٹھے گی اس پر وہ شیطنت کے ساتھ اٹھے گی۔ یہی فرمایا گیا کہ پہلی نگاہ اگر اٹھی ہے اور غیر ارادی طور پر اٹھی ہے تو جائز ہے، اے علی اگر دوسری مرتبہ نگاہ اٹھ گئی تو پکڑے جاؤ گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ نکلے گی تو کیا کرے گا انسان، وہ ایک نگاہ تو پڑے گی۔ شیطان کو تو اپنا وہ جو زور دکھانے کا اور کاریگری دکھانے کا موقع مل ہی گیا، وہ پہلی نگاہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں تیر کی طرح جا لگی ہو، اور اس سے نہ معلوم کتنے فطروں کے دروازے جو ہے وہ کھل گئے ہوں۔ ظہور چاہے ابھی نہ ہوا ہو اس کا، وہ ایک لیٹنٹ پیریڈ ہے، اس کا مخفی وقت ہے، لیکن اس فتنے کا ظہور کسی موقع پر ہو جائے گا۔ لہذا عورت جو ہے وہ چھپائی جانے والی چیز ہے۔ اذا خرجت استشرفہا الشیطان، پھر تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا، وہ جو قریب ترین ہے اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین، یہ روح و ریحان و جنت نعیم، جو سورہ واقعہ میں لفظ آیا، روح اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فیضان الہی سے قریب ترین عورت اس وقت ہوتی ہے فی قعر بیتہا، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ یہ ہے اللہ سے قرب کا اس کا موقع۔ باہر نکلی ہے تو وہ فتنہ کا وقت ہے اس کا، اور وہ فتنہ انگیزی کرے گی یا فتنے میں مبتلا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ بالکل ناگزیر حالات میں، مجبوری میں کوئی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ اسلام کا جو نظام ہے، اب ہم اگر اپنے زمانے کے تقاضے اور اس کی ضروریات میں معلوم سو جو بہانے بنا کر، اور اصل بہانہ تو یہ ہے کہ اب کیا کریں، جب زمانے میں ایک چیز چل نکلی ہے تو اب ہمیں پاؤں سے پاؤں ملا کر چلنا ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ جو لوگ اس زمانے کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو نکو بنوا لیں، ان کے لیے ہے جو مبارکباد آئی ہے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، اجنبی ہو کر رہ جائیں اپنے ماحول میں۔ یہ وہ لوگ دقیانوس، یہ ابھی وہ پردے وردے اور یہ اور وہ اس کے چکروں میں پڑے ہوئے، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، دنیا آسمانوں پر جا پہنچی ہے، اور یہ پردے کے چکر سے نہیں نکل سکے۔ جو لوگ یہ پھبتیاں سننے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے آمادہ ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، رسول کی سنت کیا بتا رہی ہے، قرآن مجید کیا سامنے لا رہا ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے، ان کے لیے فطوبى للغرباء، مبارکباد ہے، تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ماحول کے اندر اجنبی بن کر رہ جائیں، لیکن دین کی تعلیمات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو اگر کہیں بالفرض تمہیں بات کرنے کا موقع ہو
تو زبان میں اس طرح کا لوچ نہ آئے، آواز کے اندر وہ فرمنس ہو۔ اب یہ جو بھی ہے ایک محسوس کرنے کی چیز ہے، آواز کے اندر فرمنس، یہ اب میں اس کے لیے کیا لفظ اردو میں بناؤں، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ محسوس ہو جائے کہ یہاں کہیں انگلی دھسانے کا موقع نہیں ہے، یعنی ہر انداز سے انسان کے پتہ چل جاتا ہے، ذرا سا انداز جو ہے اس میں کچھ امید ہو سکتی ہے کہ کچھ جوت دل میں جاگ جائے، یہاں کوئی امکان ہے، کچھ کوشش کرنے کی کوئی صورت ہے۔ لیکن یہ کہ ایک آواز وہ ہے کہ جس نے اپنے انداز ہی سے خبردار کر دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کہیں کسی اپنے حاشیہ خیال میں بھی لانے کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے، وہ ہے جو یہاں پر منشا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کوئی روگ ہے، اس کے دل میں کوئی امید کی جوت جاگ جائے، ایسا نہ ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں یہ بھی نہیں کہ لٹ ماری کرو، بات کرو وہ کہ جو بہت ہی محتاط انداز میں لیکن صحیح انداز۔ اگلی آیات میں بہت اہم موضوع ہے اور اگلے درس کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، یہ اہل البیت والا جو مسئلہ ہے، اس پر جو ایک غلط تعبیر کر لی گئی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر